बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नॉलेज विद मिसबा में मैं आप सबको वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और यकीनन बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस पर इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और साथ में एक रिक्वेस्ट भी कि अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक किस्सा और ये बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। चांद का टुकड़ा एक कुएं से मिला। चांद का टुकड़ा एक कुएं से मिला, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी नबी की स्टोरी है और क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़। रात अपने सर पर चांद सितारों का थाल उठाए, गले में चांदी का हार पहने, मगर तारीकी की चादर ओढ़े धीरे धीरे सफ़र पर रवां थी कि सूरज की किरणों की फौजे ज़फ़र मौज ने आ लिया, जिसे देखते ही रात की रानी ने चुपके से बोरिया बिस्तर समेटा और किसी दूसरी मंजिल पर डेरे जमाने के लिए चल दी। अब दिन के राजा ने तख्त संभाला तो लोग नींद से बेदार हुए। इन्हीं लम्हाते दिल पजीर में एक हसीनो जमील कामसल लड़का जब रात भर की मीठी नींद के मज़े लेकर जागा तो सीधा अपने वालिद के पास दौड़ता हुआ गया। वो एक मखसूस खुशी और हैरानी की मिली जुली कैफियत में था। अगरचे इसके और भी भाई थे, मगर वो अपने वालिद का सबसे ज़्यादा लाडला और प्यारा था। बाप ने पूछा, बेटा बताओ क्या बात है, आज तो तुम पर एक ख़ास सरखुशी तारी दिखाई देती है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, दरअसल बात यह है कि मैंने गुज़िश्ता रात एक इंतहाई खूबसूरत ख्वाब देखा है जिसने मेरा दिल और सीना मोतर और मुनव्वर कर दिया है। बाप ने कहा, बेटा जल्दी से मुझे वो ख्वाब सुनाओ। बेटे ने बताया, अब्बा जान गुज़री बाप ने कहा, बेटा जल्दी से मुझे वो ख्वाब सुनाओ। बेटे ने बताया, अब्बा जान गुज़री रात मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों के साथ साथ सूरज और चांद भी मुझे सजदा कर रहे हैं। बाप ख्वाबों की ताबीर का माहिर था। उसने बेटे का ख्वाब सुना तो चेहरे तबस्सुम की महक और इंसबात की चमक से जगमगा उठा। मुसर्रत से लबरेज जज्बात और खुशी से मामूर एहसासात के साथ बाप ने बेटे को बताया, जाने पुदर एक सच्चा ख्वाब है। ये ख्वाब इस इल्म की खुशखबरी है जो रब्बे रहमान और रहीम सिर्फ तुम्हें अनायत करेगा। ये उस नेमत की पेशियन गोई है जो तुम्हें वदियत होगी। लेकिन खबरदार, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, क्योंकि मेरे इल्म में है कि वो तुमसे हसद करते हैं। मैं डरता हूँ कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करके तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि तुम मार्के हुस्न फतानत और जमीलो शकील शख्सियत के मालिक हो। फिर ये कि वो तुम्हारे सुतेले भाई हैं, जबकि तुम्हारी वालिदा माजिदा राहील भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। इस बिना पर तुम्हारी तरफ मेरे ज़्यादा इल्तफ़ात वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर हालात का इत्फाक देखिए कि इस लड़की के सुतेले भाइयों को इस ख्वाब का इल्म हो गया और उन्होंने अपने खुशबख्त कमसन भाई को इस दारे फ़ानी से ही ख़त्म करने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद हमसे ज़्यादा हमारे सुतेले छोटे भाई से मोहब्बत करते हैं। बाप का कुर्ब हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि या तो अपने इस भाई को कत्ल कर दें या इसे किसी दूर दराज जंगल में ही छोड़ आएं, ताकि कोई जंगली दरिंदा उसे फाड़ खाए या ये सहरा की रेत में दबकर मर जाए। इन सुतेले भाइयों में यहूदा नामी भाई ज़्यादा समझदार और बुर्दबार था। उसने तजवीज़ दी कि किसी को कत्ल करना गुनाह अजीम है।
وہ معصوم بچہ ہے اور اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کی۔ اگر تم اپنے والد سے دور کرنے پر باضد ہو تو اسے بیت المقدس کے نزدیک ایک کنویں میں پھینک دو جہاں سے دن رات قافلے گزرتے ہیں۔ کوئی قافلہ اسے وہاں سے نکال کر لے جائے گا اور یوں ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے والد کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور اس سے ہمارا مقصد بھی حل ہوگا اور ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یہودا کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ سب والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان، ہم کل شہر سے باہر سیر کو جائیں گے، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بچہ سیر کرے گا تو اپنی والدہ کی وفات کا غم بھول جائے گا اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی مکمل خبر گیری کریں گے۔ یہ سن کر باپ ایک اندیکھے خوف سے ڈر گیا اور اس نے کہا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری لا علمی میں کوئی بھیڑیا اسے مار دے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کوئی نقصان پہنچے؟ کیا ہم اتنے کمزور اور غافل ہیں؟ الغرض اپنے والد کو مکمل اور بھرپور تسلی دے کر سوتیلے بھائیوں نے اپنے کم سن بھائی کو اگلی صبح ساتھ لیا اور سیدھے القدس شریف کے قریبی کنویں کے پاس پہنچے۔ اپنے معصوم کم سن بھائی کی قمیض اتاری اور بھائی کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ واپسی پر راستے میں کوئی جانور ذبح کر کے چھوٹے بھائی کی قمیض کو خون آلود کر دیا اور یہی قمیض لے کر مگرمچھ کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ ہم نے اپنے بھائی کو سامان کے پاس بٹھایا اور خود دوڑنے کے لیے دور چلے گئے۔ واپس آئے تو ایک خون خوار آدم خور بھیڑیا ہمارے چھوٹے بھائی کو کھا چکا تھا۔ کمسن خوشبخت بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہاری نفسانی خواہشات کا کیا دھرا ہے؟ اس واقعے کے پیچھے تمہارا حسد اور کینہ بول رہا ہے۔ اگر بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہوتا تو یہ کیا قمیض جگہ جگہ سے پھٹ نہ گئی ہوتی؟ ایسا عقل مند بھیڑیا تو آج تک دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ اس نے آدمی کو تو کھا لیا ہو مگر قمیض پر خراش تک نہ آنے دی ہو۔ البتہ میں صبر سے کام لوں گا یہاں تک کہ ایک دن تمہارے جھوٹ کی کلی کھل جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے گمبھیر اندھیرے میں اگرچہ گھبرائے مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ رب غفور و رحیم کو یاد کیا اور اسی سے مدد چاہی، کیونکہ وہی رب رحمان اور رحیم ہے جو ہر مشکل اور ہر مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ البتہ انہیں اس بات کا انتہائی افسوس اور غم تھا کہ ان کے اپنے ہی بھائیوں نے انہیں اس حال تک پہنچایا تھا، محض اس وجہ سے کہ ان کے والد کی توجہ ان کی طرف زیادہ تھی اور یہ کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور خوش افرین خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکتے وقت بھائیوں سے کہا تھا، اے میرے بھائیوں، مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا قصور کیا؟ تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو، تمہیں یہ ظلم زیب نہیں دیتا۔ بھائیوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اب روتے کیوں ہو؟ اب بلا لو اپنے والد کو جو تمہیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ تم بلا لو اپنے ان چاند ستاروں اور سورج کو کہ جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ تمہاری مدد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رب قادر اور قدیر کی رحمت کی امید لیے موجود تھے کہ انہیں کچھ آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ اتنی قریب ہو گئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی سب آوازوں کو بخوبی سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ جو وہاں پہنچنے والے قافلے کے سردار کی تھی۔ وہ حکم دے رہا تھا، اے جوان، اس کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکال تاکہ ہم اپنی اور چوپایوں کی پیاس بجھائیں اور دوسری ضروریات بھی پوری کریں۔ ایک آدمی نے سالارِ کارواں کے حکم پر کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتظار میں تھے۔ جو ہی ڈول قریب پہنچا آپ اس سے چمٹ گئے۔
ڈول ڈالنے والے نے سمجھا کہ شاید ڈول پانی سے بھر گیا ہے، اسی لیے بھاری ہے۔ اس نے خوشی خوشی ڈول کو اوپر کھینچا۔ جب ڈول کنویں کے منہ پر آیا تو اس شخص کی حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ قافلے کے اکثر لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک من مونا بچہ چاند کا ٹکڑا ڈول کی رسی سے زندہ سلامت چمٹا ہوا ہے۔ قافلے کے تمام افراد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو رب کائنات کی کاریگری اور مصوری کی داد دینے لگے، جس نے اس قدر حسین و جمیل بچہ پیدا کیا ہے۔ سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ساتھ لے چلو، اسے مصر کے بازار میں جا کر بھیجیں گے اور دام کھڑے کریں گے۔ چنانچہ قافلے والے جیسے ہی مصر کے شہر میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار عزیز مصر تھا، جو مصر کا حکمران مطلق تھا۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے اس بچے کے نقوش اور خد و خال سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی پاکیزہ بزرگ کی شخصیت کا چشم و چراغ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ جوان ہو تو اپنی فہم و فراست سے ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔